اپنی بیٹیوں سے کہ جنہوں نے بخاری شریف مکمل کی ہے ان سے درخواست کروں گا کہ اپنی بخاری شریف کی آخری حدیث فضیلت الشیخ ڈاکٹر ابو القاسم محمد محفوظ آوان صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ ان کو آخری حدیث پڑھائیں گے۔ بیٹیاں اپنی حدیث کی کتاب کھول لیں، آخری حدیث جو ہے وہ شیخ صاحب سے پڑھیں گی۔ تو چونکہ بیٹیاں اسٹیج پر آ کر عبارت نہیں پڑھ سکتی، طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ شاگرد جو ہے وہ عبارت پڑھتا ہے، استاد جو ہے پھر اس حدیث کو پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اس کی شرح بیان فرماتے ہیں۔ تو میں بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ماشاءاللہ جہاں علماء کرام کثیر تعداد میں موجود ہیں، وہاں پر ماشاءاللہ فریدیہ ڈگری کالج کے پروفیسر میری مراد محترم نعیم الرحمن صاحب حافظہ اللہ تعالی اور محترم عبد الرحیم صاحب حافظہ اللہ تعالی الحمدللہ عالم بھی ہیں، قاری قرآن بھی ہیں اور پروفیسر بھی ہیں۔ تو میں محترم قاری نعیم الرحمن سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بخاری شریف کی آخری حدیث جو ہے اس کی تلاوت فرمائیں۔ محترم قاری نعیم الرحمن صاحب حافظہ اللہ تعالی، پروفیسر فریدیہ ڈگری کالج پاک پتن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم صدق اللہ العظیم۔ تو محترم پروفیسر نعیم الرحمن صاحب حافظہ اللہ تعالی بخاری شریف کی آخری حدیث آپ کے سامنے تلاوت فرما رہے تھے، تو اب میں بلا تاخیر فضیلت الشیخ استاد الحدیث ڈاکٹر ابو القاسم محمد محفوظ آوان صاحب حافظہ اللہ تعالی ان سے درخواست کروں گا کہ وہ بیٹیوں کو آخری حدیث جو ہے وہ پڑھائیں۔ جی ٹھیک، اگر آ جائے تو بہتر ہے۔ جی کتنا ٹائم ہے؟ ٹھیک انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ قرآن پاک سے بس یہ یا اللہ معاف کریں، استغفر اللہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقال أمير المؤمنين محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الصحيح باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ امام بخاری کے آخری باب کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن زبردست انصاف والے ترازو قائم کریں گے، بنو آدم کے اعمال اور اقوال کا وزن کیا جائے گا۔ بیچ والی عبارت آگے چل کر پڑھیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ہیں، مراد دو جملے ہیں، دو کلامیں ہیں، رحمان کو بہت پیارے ہیں، زبان پہ ادائیگی بہت آسان ہے، قیامت کے دن نصب کیے جانے والے ترازو میں وزن بہت زیادہ ہوگا۔ پہلا کلمہ سبحان اللہ وبحمدہ، پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ۔ دوسرا کلمہ سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ جو عظمتوں والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، مدح و ستائش، کبریائی و بڑائی ہمارے پروردگار کائنات کے پالنہار اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ان گنت بے شمار درود و سلام، صلاۃ و تسلیم، رحمت و برکت کا مسلسل نزول ہوتا رہے پہلوں اور پچھلوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی مقدس آل پر اور آپ کے پاکیزہ صحابہ کرام پہ۔ ذی وقار حضرات، میں اس مبارک مجلس میں سب سے پہلے اس قسم کی سنجیدہ مجلسیں اور جہاں آپ بیٹھے ہیں مسجد کی آباد کاری، مسجد کے پڑوس میں قائم شدہ خوبصورت اسلامی ادارہ، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں۔ منتظمین حضرات، معاون حضرات،
مدرس حضرات، ہماری بہنیں مدرسات، ہماری بچیاں پڑھنے والی، اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں پہ برکتیں نازل فرمائے۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کی وجہ سے قرآن و سنت پچھلی نسل سے آج تک منتقل ہو رہا ہے اور اگلی نسلوں تک منتقل ہوتا رہے گا۔ حضرات، ہم ایک سبق پڑھ رہے ہیں، اس میں ممکن ہے ہر بات میرے بھائیوں کو، بیٹوں کو سمجھ نہ بھی آئے۔ میں آپ کو رغبت دلانے کے لیے ایک بات کروں گا۔ یہ حضرات صحیح بخاری ہے، آج سے 12 صدیاں پہلے اس کو لکھا گیا، 12 صدیاں پہلے۔ اس وقت سے لے کر آج ہمارے اس ادارے میں 9 بچیوں نے اس کتاب کو لفظ بلفظ پڑھا ہے۔ اگر آپ پورے پاکستان کو دیکھیں، اس موضوع پہ ہونے والے دروس بے شمار ہیں، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ امام بخاری 256 سن ہجری میں وفات پا چکے ہیں اور آج 1445 ہے۔ ذی وقار حضرات، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے انشاءاللہ العزیز ان کی قبر پہ کتنی رحمتیں برس رہی ہوں گی۔ بات یہ ہے، کوئی ہم نے بھی ایسا عمل کیا ہو جس کی وجہ سے ہمارا نام زندہ جاوید رہے۔ ایک ہی حل ہے کہ اس قسم کے اداروں کے ساتھ تعاون بھی اچھا کریں، عملی طور پہ بھی، مالی طور پہ بھی، اور ان کے لیے دعا بھی کیا کریں اور اپنی عبادت کا سلسلہ اچھا رکھا کریں۔ امام بخاری نے 12 صدیاں پہلے اس کتاب کو لکھا تھا، لیکن آج جیسے امام بخاری نے لکھا یہ کتاب اسی طرح محفوظ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ ذی وقار حضرات، یہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کس نے نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کون سا فرشتہ لے کر آیا؟ جبرائیل امین۔ کس نبی پر یہ کلام نازل ہوئی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ذی وقار حضرات، ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن ہم نے اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے، ہمارا دیدار بھی نہیں ہے۔ ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ جبرائیل امین لے کر آئے، ہم نے دیکھا ان کو بھی کوئی نہیں ہے، ملاقات ان سے بھی نہیں ہوئی۔ یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ یہ کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، حضرات دیکھا ہم نے ان کو بھی نہیں ہے، ملاقات ان سے بھی نہیں ہوئی۔ کس طرح پتہ چلا کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ کیسے پتہ چلا جی؟ ذی وقار حضرات، اس کتاب نے ہمیں بتایا۔ جب تک آدمی، کوئی شخص، کوئی بشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے نکلے ہوئے جملے تسلیم نہیں کرے گا، قرآن کی قرآنیت وہ تسلیم نہیں کر سکتا۔ قرآن کی حقانیت، قرآن کی صداقت، قرآن کی قرآنیت جو بندہ ماننا چاہتا ہے، حضرات سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کی مقدس زبان کو معتبر، مستند اور اتھارٹی ماننا پڑے گا۔ جب تک نبی کریم علیہ السلام اس قرآن کے قرآن ہونے کا فیصلہ نہیں کرتے، آپ نہیں بتاتے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کا جملہ ہے، اس وقت ہم قرآن کو قرآن مجید نہیں سمجھ سکتے۔ دیکھیں، سب سے اعلیٰ کلام یہی ہے، سب سے اعلیٰ کلام قرآن مجید ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذی وقار حضرات، بات سمجھنے کی ہے، لوگوں نے احادیث مبارکہ کو داؤ پہ لگایا ہے، لیکن جو آدمی حدیث مبارکہ میں کوئی شک شبے کا اظہار کرے گا وہ قرآن مجید کو تسلیم نہیں کر سکے گا۔ دنیا کا ہر مسلمان یہ بات مانتا ہے۔ 114 صورتیں، سورۃ الفاتحہ سے سورۃ الناس تک ہمارے پاس ترتیب میں موجود ہیں،
حضرات کیا قرآن مجید اس ترتیب کے ساتھ نازل ہوا تھا بتائیں؟ نہیں. کس نے ترتیب لگائی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو یہ کیسے پتہ چلا؟ اس کتاب کی ترتیب نازل ہونے والی اور تھی جس کو آپ ترتیب نزولی کہتے ہیں، لیکن جس ترتیب کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا یہ ترتیب اور ہے. سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات کون سی تھیں جی؟ اقرأ بسم ربک الذی. وہ سورت آخری پارے میں ہے. پہلی 5 آیات حضرات غور کریں گے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اس مبارک کتاب کی حدیث نمبر 3 ہے. سب سے پہلے 5 آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق وہ آخری پارے میں موجود ہیں سب سے پہلے نازل ہونے والی 5 آیات. چند دنوں کے بعد یہ رمضان کی 21 تاریخ کا واقعہ تھا جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 5 آیات نازل ہوئیں. یہ روایت صحیح مسلم میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے. حدیث نمبر 4 دوسری وحی کے الفاظ کیا ہیں جی؟ یا ایھا المدثر. وہ بھی 5 آیات ہے. وہ سورت 29ویں پارے میں ہے. سب سے پہلے وحی والی آیات آخری پارے میں، دوسری وحی والے الفاظ یا ایھا المدثر 29ویں پارے میں. وہ اس کتاب مقدس کی صحیح بخاری کی 4 نمبر حدیث ہے، مسند احمد میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں چند دن کے بعد یا ایھا المدثر والی آیات نازل ہوئیں. اس کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہوا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخر تک جاری رہا. ذی وقار حضرات سب سے پہلی وحی آپ سب نے جواب دے دیا، ہر کوئی دیتا ہے. اقرأ بسم رب. بھئی پتہ کہاں سے چلا؟ یہاں تو یہ بات نہیں ہے. قرآن مقدس میں دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، احادیث مبارکہ بھی اللہ کی وحی ہے. یہ اللہ کی وحی ہے. فرق کیا ہے؟ یہ وحی مطلوب ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی. اس کے الفاظ رب کریم کی طرف سے ہیں، اس کا مفہوم رب کریم کی طرف سے، اور الفاظ کس کے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جبکہ آپ جانتے ہیں وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. جب نبی کریم علیہ السلام کی مقدس زبان حرکت میں آئے گی پہلے حکم عرش والی ذات کی طرف سے آئے گا. ذی وقار حضرات یہ وہ مبارک ہستیاں تھیں محدثین کرام. ہمارا دین، آپ نے نماز عشاء پڑھی، ماشاءاللہ بہت سے چہرے سنت والے نظر آ رہے ہیں. آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ ساری برکتیں. ہمارا دین رب کریم کے فضل و کرم کے بعد میں پوری ذمہ داری کے ساتھ رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں محدثین کرام کا مرہون منت ہے. یہ محدثین سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام مسکرائے کیسے آپ کو پتہ چلے گا. آپ علیہ السلام عبادات تو کو جا روئے کیسے، روتے وقت آپ کی آواز کیسی تھی، آپ کے آنسو کیسے گر رہے تھے. سبحان اللہ. آپ علیہ السلام کا جسم اطہر ملائم تھا، کیسا تھا، ناخن کب کاٹے جناب، کیا کچھ کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کا انداز، خراٹے لینے کا انداز بھی محدثین نے اپنی کتابوں میں قلم بند کر دیا ہے. سبحان اللہ. آپ سونے لگے ہیں، رہنمائی موجود ہے. آپ جامنے لگے ہیں، رہنمائی موجود ہے. حضرات اس مجلس میں بیٹھے ہیں، مجھے آپ کی سنجیدگی بہت اچھی لگ رہی. اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں پہ برکتیں نازل فرمائے. حضرات ہمارے پاس ان کے لیے دعا کرنا اور عبادت کرنا، فی الحال ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ہمارا نام بھی ان کی طرح زندہ جاوید رہے. ہمارے پاس طریقہ نہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں یہ بھی آپ کو ترغیب دلانے کے لیے. سب سے زیادہ صحابہ کرام میں احادیث جمع کرنے کے لیے سب سے زیادہ کوشش کس نے کی جی؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا ابو ہریرہ غور کریں گے، ہم نے صرف عبادت کرنی ہے، عبادت اتنی کریں کہ آپ کر کر کے تھک جائیں.
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نمایاں خدمت احادیث جمع کرنے کے لیے، نمایاں خدمت، میں حیران ہوں، ایک دن خیال آ گیا کہ صحیح بخاری کے اندر سیدنا ابو ہریرہ ان کا اپنا نام کیا تھا، کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ ابو ہریرہ کا معنی بلیوں والا، بلیوں سے کھیلتے تھے، نبی پاک نے ابو ہریرہ کر دیا، ابو ہریرہ ہی نام پڑ گیا، نام کنفرم نہیں ہے۔ باپ کا نام کیا تھا، کنفرم نہیں ہے۔ حضرات نہ اپنا نام یقینی ہمیں پتہ ہے، ہوگا تو صحیح، نہ باپ کا، لیکن انہوں نے احادیث کے ساتھ وفا کی۔ اس عظیم کتاب میں ہماری 9 بچیوں نے بھی پڑھا، آپ کے دائرے میں کم از کم 1200 دفعہ ابو ہریرہ کا نام اس کتاب میں موجود ہے، 1200 دفعہ۔ حضرات کتابیں برسات کے پتنگوں کی طرح چپ رہی ہیں، ان میں نہ میرا نام ہے، نہ آپ کا نام ہے، نہ ہمارے بڑوں کا نام ہے۔ کیوں بھئی؟ ہمارا جتنا کنٹریبیوشن، جتنا حصہ ہوگا، اس کے مطابق اللہ تعالی ہم سے وفا کریں گے۔ میں کہہ رہا ہوں 12 صدیاں پہلے شخصیت یہ فوت ہو گئی، شخصیت فوت ہو گئی، لیکن آج سبحان اللہ سبحان اللہ، میں اگر قسم اٹھا کر کہہ دوں کہ جتنا میں اپنے دادا جی کو جانتا تھا، شاید جتنا امام بخاری کو جانتا ہوں، اتنا میرا تعارف میرے دادا جی کے ساتھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ حضرات زندہ جاوید 12 صدیاں پہلے کی بات ہے۔ حضرات میں ذکر کر رہا تھا، یہ محدثین کرام دیکھیں، ہم کون ہیں؟ ہم محدثین نہیں ہیں، لیکن ہم محدثین کے منہج کے پیروکار ہیں۔ کیا جی بولیں؟ ہم محدثین کے منہج کے پیروکار، فقہ الکتاب و سنہ، فقہ القرآن والحدیث، یہ ہمارا منہج ہے۔ جو اللہ نے فرما دیا، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، حضرات وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ محدثین کرام کا ہم پہ احسان۔ جامع ترمذی کے بارے میں ائمہ کرام نے کہا تھا نا، من کان فی بیتہ سنن الترمذی فکأنما فی بیتہ نبی یتکلم، جس کے گھر میں جامع ترمذی موجود ہے وہ یوں سمجھے کہ اس کے گھر میں نبی ہے جو کلام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج 15ویں صدی جاری ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈاکٹر حمید اللہ 3 PhD ڈگری کے مالک تھے، وفات پا گئے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا آج 15ویں صدی جاری ہے، اتنی لمبی عمر کسی زبان کو نصیب نہیں ہوئی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو ہوئی۔ وہ کہتے ہیں آج 15ویں صدی جاری ہے، اگر نبی علیہ السلام کو زندہ کر دیا جائے تو آپ ہماری بات سمجھیں گے، ہم آپ کی بات سمجھیں گے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فیض ہے، اور اللہ کے فیض کے بعد ان حضرات کی محنتیں ہیں۔ جیسے دین، سبحان اللہ، جیسے دین حضرات اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ملا، حضرات 15 صدیاں قبل جبرائیل امین نبی پاک کے پاس تشریف لاتے تھے، ابوبکر صدیق دیتے تھے، عمر فاروق دیکھتے تھے، حیران کن بات ہے حضرات۔ لیکن جو نماز ابوبکر صدیق نے پڑھی، معیار کی میں بات نہیں کر رہا، میں الفاظ کی بات کر رہا ہوں، معیار ان کا بہت اعلیٰ تھا۔ جو روزہ عمر بن خطاب نے رکھا، جو رات کا قیام ابو ہریرہ نے کیا، حضرات ان محدثین کی محنتیں کہ آج وہی قیام، آج وہی نماز، آج وہی آداب اگر آپ اپنانا چاہیں آپ اسی طرح اپنا سکتے ہیں جیسے ابوبکر صدیق اپناتے تھے۔ میں نے معیار کی بات نہیں کی جی، کوئی یہ نہ کہہ دینا کہ ہم ابوبکر صدیق کے برابر ہو گئے، میں مقدار کی بات کر رہا ہوں۔ جو چیزیں ان کو سکھائی گئیں یہ ان محدثین کی قربانی ہے حضرات۔ جیسے دین جبرائیل امین لے کر آئے حضرات، ان حضرات نے ایسی محنتیں کی۔ ایک دن یزید بن ہارون واسطی رحمۃ اللہ علیہ امام حماد بن زید کے پاس گئے اور کہنے لگے، کیا قرآن مجید میں محدثین کا ذکر ہے؟ کیا قرآن پاک میں محدثین کا ذکر ہے؟ کہتے ہیں بھلا کیوں نہیں، محدثین کا ذکر موجود ہے، تو نے پڑھا نہیں؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ کچھ لوگ دین میں فقاہت حاصل کریں،
پھر واپس آ کر اپنے اہل و عیال کو ڈرائیں. کہتے ہیں فہذہ فی کل من رحل فی طلب الحدیث والفقہ. غور کریں گے یہ آیت مبارکہ ہر اس آدمی کے لیے ہے جو حدیث اور فقہ کو حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے. آج ہم صرف امام بخاری کو سامنے رکھ رہے ہیں. شخصیات بڑی ہیں، شخصیات بڑی ہیں. تابعین سے لے کر حضرات جس شخصیت نے ان 9 بچیوں کو قرآن مجید پڑھایا، وہ بھی صحیح بخاری پڑھائی، وہ بھی روحانی طور پر انہی کی اولاد ہے، وہ بھی روحانی طور پہ وہی سلسلہ ہے. ذی وقار حضرات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جہاں چین، افغانستان اور ایران کا راستہ ملتا ہے بخارا کے اندر، وہاں پیدا ہوئی ہے. وہاں سے اٹھے، اپنے خراسان کو دیکھا، اپنے بخارے کو دیکھا. حضور حجاز تشریف لے گئے، مکہ مکرمہ گئے، مدینہ منورہ گئے، حضرات مصر گئے، شام گئے، عراق گئے، حضرات جزیرے میں گئے. ذی وقار حضرات 16 سال کی محنت کے بعد 7561 احادیث صحیح بخاری کی جمع کی. اور ان کے سکہ محدث شاگرد محمد بن یوسف فربری متوفہ 308 320 کہتے ہیں میں نے دیکھا، غور کریں گے، میں نے دیکھا اس عظیم شخصیت نے یہ کتاب 7500 احادیث جمع کرنے کے بعد میں شاہد ہوں. وقد سمع کتاب الصحیح لمحمد ابن اسماعیل 90,000 رجل، 90,000 طلبہ نے امام بخاری سے یہ کتاب سنی ہے. اللہ لا الہ لا الہ الا 90,000 طلبہ نے یہ اس کتاب کا سماع کیا. جی بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. انہوں نے نصف دنیا، صرف مغرب کی طرف نہیں گئے، مراکش جزائر کی طرف نہیں گئے، باقی ساری دنیا میں معلوم نہیں گدھے پہ سوار تھے، معلوم نہیں اونٹ پہ سوار تھے، معلوم نہیں پیدل چلتے رہے، قلم اور دوات لے کر زبانی یاد کرتے. جناب جہاں کہیں بھی محدث تھا امام بخاری پہنچے. یہ مجموعہ ان کی زندگی کا ایک حصہ ہے. ذی وقار حضرات آج وہ ہمارے پاس ایسے ہی موجود ہے جیسے امام بخاری نے لکھوایا تھا. ذی وقار حضرات یہ ہمارے منہج کے لوگ ہیں. جس طرح دین ان کو ملا، جبرائیل امین سے ملا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، حضرات ہم نے نہیں دیکھا. تابعین کو سکھایا، ہم نے نہیں دیکھا. ہمارے پاس یہ لکھا ہوا پہنچا ہے. اور ذی وقار حضرات غور کریں گے. جی یزید بن زرع کہتے ہیں لِكُلِّ دِينٍ فُرْسَانٌ وَفُرْسَانُ هَذَا الدِّينِ اصحاب الاسانید. ہر دین میں، ادھر دیکھیں جی، ہر دین کے اندر شہ سوار ہوتے ہیں، ہر دین کے اندر شہ سوار ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں ہمارے دین کے شہ سوار، غور کریں گے، ہمارے دین کے شہ سوار یہ حضرات جن کو اعزاز میں کہا جا رہا ہے وہ آگے آ جائیں. جی وہ آگے آ جائیں. یہ صحیح بخاری کی مجلس ہے، اس کے خاص آداب کا خیال رکھنا پڑتا ہے. غور کریں گے ہر دین میں شہ سوار ہوتے ہیں. کیا؟ خدمتگار دین کے، جو دین کی خوب خوب خدمت کرتے ہیں. اور کہتے ہیں یزید بن زرع رحمۃ اللہ علیہ اور اس دین کے شہ سوار وہ لوگ ہیں جنہوں نے سند کے ساتھ اس دین کو بیان کیا. ذی وقار مفسرین بھی ہمارے ہیں، فقہا بھی ہمارے ہیں، مورخین بھی ہمارے ہیں. کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر سند کے ساتھ دین کا اہتمام کیا تو وہ صرف محدثین کی جماعت ہے. جو حدیث مبارکہ سر نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، غور کریں. امام بخاری کہتے ہیں مجھے احمد بن اشکاب نے بیان کیا. احمد بن اشکاب کہتے ہیں مجھے محمد بن فضیل نے بیان کیا. محمد بن فضیل کہتے ہیں مجھے عمارہ بن قعقاع نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں مجھے ابو زرع نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں مجھے امیر المومنین فی الحدیث فی الصحابہ سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. امام بخاری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان
صرف 4 امام ہیں، 4 امام، احمد بن اشکاب، محمد بن فضیل، عمارہ بن کاکا اور ابو زرع۔ حضرات اس کو کہتے ہیں سند۔ ہمارا دین سند، ہم سے پہلے اس حدیث کو سامنے رکھ کر ایک عنوان قائم کیا۔ میں فرق بیان کروں گا، اس فرق کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ امام بخاری کی آخری کتاب ہے کتاب التوحید، کتاب التوحید۔ کتاب التوحید کے اندر 58 عنوانات ہیں، 58 چیپٹر ہیں۔ اس 58 میں سے 42 عنوانات، 42 سرخیاں اللہ تعالیٰ کے کلام پہ مشتمل ہیں۔ امام بخاری کا انداز دیکھیں، پہلا باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، نبی علیہ السلام کی طرف وحی کی ابتدا کیسی ہوئی، ساتھ ہی آیت لکھی، ساتھ ہی آیت کہ ہم نے آپ کی طرف انا اوحینا الیک وإلی نوح والنبیین من بعدی، ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ کتاب الایمان کا پہلا باب امام بخاری نے باب قائم کیا، بیچ میں 9 آیات ذکر کی، 9 آیات۔ یہ محدثین کا حسن تھا، محدثین جیسے حدیث نبی کریم علیہ السلام کے پاس پہنچی ہے، حضرات ذی وقار محدثین کے علاوہ، یہاں غور کریں گے جی، بڑی اہم بات ہے، محدثین کے علاوہ اس وقت اسلام کے نام پر بننے والے جتنے فرقے تھے، جہمیہ تھے، معتزلہ تھے، خوارج تھے، مرجئہ تھے، اشاعرہ تھے، ماتریدیہ تھے، تقلیدی مسالک کا فقہی جمود تھا، لوگوں نے شخصیات کا تعین کر لیا، وہ شخصیت، وہ امام جو کچھ کہے گی ہم نے وہ ماننا ہے۔ محدثین کے علاوہ، محدثین کے علاوہ جتنے گروہ تھے، میں نے جن کے نام لیے ہیں، ان حضرات نے قرآن مجید میں بھی تاویلات کی اور حدیث مبارکہ میں تاویلات کی۔ کیوں کی؟ یا تو اپنے دماغ کو دیکھ کر ایک نظریہ قائم کر لیا، ایک نظریہ قائم کر لیا، اب اس نظریے کے مخالف میں جو آیت آئی، جو حدیث آئی، اس کی تعویل شروع کر دی۔ محدثین کے علاوہ جتنے بھی گروہ تھے، میں بات حضرات مکمل ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں، مکمل، جو ہمارے ائمہ کرام گزرے ہوں، وہ جناب امام اسحاق ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد ہوں، امام مالک ہوں، اللہ تعالیٰ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ حضرات علمی بات آپ سے کی جا رہی ہے کہ لوگوں نے، یہ شخصیات وفات پا چکی تھیں، لیکن لوگوں نے مسئلہ سمجھنے کا طریقہ کیا ہے، اس مسئلے سے متعلق ساری آیات، اس مسئلے سے متعلق ساری احادیث جمع کر لیں، جمع کر لیں۔ حضرات نے کیا کیا، کسی نے اپنی عقل کو ترجیح دی، اس کے مطابق جو آیات آئیں وہ تو لے لیں، لیکن جو اس تقاضے پہ پوری نہ اتریں اس کی تعویل شروع کر دی۔ ایک مثال، پہلی مثال، یہ صرف محدثین کا گروہ تھا حضرات۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو فرمایا وہ لکھا، اس کے مطابق اوپر عنوان دے دیا، اور اس عنوان میں امام بخاری سرخیل ہیں، امام بخاری شہسوار ہیں، سردار ہیں اس چیز کے کہ یہ زیادہ تر عنوان میں پاک کلام کی آیت یا آیت کا کوئی ٹکڑا ذکر کرتے ہیں، نیچے حدیث پاک ذکر کر دیتے ہیں۔ پہلی مثال میں دیتا ہوں، معتزلہ۔ معتزلہ اہل العقول، وہ قرآن و سنت سے پہلے عقل کو دیکھتے تھے، عقل کو دیکھتے تھے، اور انہوں نے کیا دعویٰ کر دیا؟ دعویٰ یہ کر دیا کہ آپ نے نماز پڑھی، یہ عمل ہے، اس عمل کا وزن ہوگا۔ دنیا میں 2 چیزیں ہیں حضرات، ایک ہوتی ہے وزن والی چیز، یہ کتاب وزن والی ہے، آپ وزن والے ہیں، لیکن آپ نے پڑھا، آپ حافظ ہیں، آپ عالم ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، آپ کے اندر جو علم ہے اسے کہتے ہیں مانوی چیز، اسے کہتے ہیں آراز، اسے کہتے ہیں بے وزن چیز۔ دیکھیں ادھر میں ایک بندہ کھڑا کر دوں، اس نے کچھ نہیں پڑھا، ادھر میں جناب ڈاکٹر کھڑا کر دوں، عالم حافظ کھڑا کر دوں، وزن تو بھائی اس کا 60 کلو ہے، اس کا 70 کلو، اس کا 50 کلو،
علم کی وجہ سے وزن نہیں بڑھتا، بولیں علم کی وجہ سے وزن نہیں۔ اب ایک بندے نے نماز پڑھی عشاء کی، ایک بندے نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، تو عشاء والے بندے کا وزن زیادہ ہوگا؟ بولے نا جی نہیں۔ تو معتزلہ کہتے تھے کہ یہ نماز کا، روزے کا، حج کا کوئی وزن نہیں ہوتا، تو ان کا وزن کیسے کیا جائے گا؟ یہ ان کو ایک عقلی شبہ پیدا ہو گیا۔ حضرات محدثین آئے، امام بخاری نے معتزلہ پہ رد کرنے کے لیے وہ باب قائم کیا جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ کیا کہا؟ باب وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، میں پوری آیت پڑھ دیتا ہوں۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ غور کریں، اور ہم قیامت کے دن زبردست انصاف والے ترازو نصب کریں گے، سو کسی جان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جس کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا، ہم وہ لے آئیں گے اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ آپ سبحان اللہ کہیں گے۔ آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں، یہ بھی لکھا جائے گا، حضرات اللہ تعالیٰ لے آئیں گے۔ امام بخاری نے ثابت کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 8 مقامات پہ کہا کہ قیامت کے دن وزن ہوگا، میزان لگے گا۔ اور علامہ ابن بطال جنہوں نے 4 صدی میں صحیح بخاری کی شرح لکھی تھی، انہوں نے کہا اجمع اہل السنہ علی الایمان بالمیزان، کہتے ہیں اہل السنہ کا، سنت کی پیروی کرنے والوں کا اجماع ہے کہ قیامت کے دن میزان لگے گا اور اعمال کا وزن ہوگا۔ پھر انہوں نے معتزلہ کا ذکر کیا اور کہنے لگے کہ معتزلہ کا مسلک قرآن مجید کی آیات کے مخالف ہے، لہٰذا اس کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی۔ ذی وقار حضرات، آیات میں بھی احادیث میں بھی، ایک حدیث آپ پڑھ رہے ہیں، 2 کلمے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے اور زبان پہ بہت ہلکے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لیکن جب ترازو میں رکھے جائیں گے ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ السَّمِينُ الْعَظِيمُ، بڑا آدمی موٹا تازہ لایا جائے گا قیامت کے دن، یوم القیامت، سبحان اللہ، وَلَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، حضرات اللہ کے ہاں اس کا مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا۔ سبحان، حضرات ہمارے حسن کا وزن نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی بدصورت ہے، بدصورتی کا وزن نہیں ہوگا، اس چیز کا وزن نہیں ہوگا کہ آپ فقیر ہیں، آپ مالدار ہیں، آپ حسب و نسب والے ہیں، آپ جناب M&A کا ٹکٹ لیا اور آپ ون کر گئے اور کوئی اب شکست کھا گیا، اس چیز کا وزن نہیں ہوگا۔ وزن ہوگا کہ نیکیاں کتنی ہیں، برائیاں کتنی ہیں۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ دوسری حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں مسواک بنا رہا تھا، میں نے اوپر ہاتھ اٹھائے تو میرا تھوڑا تیمم اٹھا اور ہوا کی وجہ سے اڑنے لگا، میری پنڈلیاں نظر آنے لگیں۔ کہتے ہیں میری پنڈلیاں بہت باریک تھیں، جس طرح ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں نا، کوئی نام سے رکھ دیتے ہیں، تو صحابہ کرام ہنسنے لگ گئے۔ دیکھیں فکر والی باتیں ہیں، فکر والی باتیں ہیں۔ صحابہ کرام ہنسنے لگ گئے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، مسند احمد کی روایت ہے، مما تضحکون، کیوں ہنس رہے ہو؟ آپ علیہ السلام صحابہ کرام نے جواب دیا، من دقت ساق ہے، حضور عبداللہ بن مسعود کی باریک باریک پنڈلیاں ہیں، ہم ان کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لہما اسکل فی المیزان من احد، احد پہاڑ 7 کلومیٹر لمبا ہے، لمبائی 2 سے 3 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے، 3500 فٹ بلند ہے۔ پیغمبر حبیب خدا نے فرمایا، مجھے اللہ کی قسم ہے ان 2 پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ معتزلی ایسی مطلب ہے کہ ایسا ان کے دماغ میں نکتہ آیا کہ وزن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرات غور کریں گے، نسائی کی روایت ہے، ان اللہ لیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق، اللہ تعالیٰ میری امت کے ایک بندے کو ساری مخلوقات کے سامنے حاضر کریں گے۔ ادھر آؤ جی آ گیا حضرات، 99 رجسٹر گناہوں کے کھول دیے جائیں گے، 99 رجسٹر، اور ایک رجسٹر تا حد نگاہ۔ معتزلیوں سے پوچھیں، وہ کہیں گے عقل نہیں مانتی بھئی، تا حد نگاہ کلومیٹر رجسٹر، یہ کیا ہوا بھئی، ایک رجسٹر کی لمبائی کلومیٹر؟ بھائی نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا وہ ممکن ہے، جو ہم نے نہیں دیکھا لیکن نبی علیہ السلام نے فرما دیا جو ممکن ہے۔ حضرات ہمارے دماغ میں ایک چیز آپ کیا کہیں، کوئی معمولی ہمارے دماغ میں نہیں آتی، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا وہ بھی ممکن ہے۔ 99 رجسٹر۔ حضرات اللہ تعالیٰ بندے سے خطاب کریں گے اور آپ نے فرمایا یہ میری امت کا بندہ ہوگا، میری امت کا۔ اتن کرو، سن یہ 99 رجسٹر تیرے گناہ ہیں، انکار کرتا ہے؟ جی نہیں، انکار نہیں کرتا، یہ میں نے کیے ہیں۔ دوسرا سوال رب کریم فرمائیں گے، ظلمت کا، کیا جو میرے یہ کاتبین حافظین تھے انہوں نے تجھ پہ ظلم تو نہیں کیا؟ فرشتوں نے، تو نے گناہ نہیں کیا، انہوں نے لکھ دیا؟ جی نہیں، انہوں نے ٹھیک لکھا ہے۔ تیسرا سوال، افلک عذر، کوئی عذر ہے، کسی عذر کی وجہ سے گناہ کیا ہو؟ رب کریم میرا کوئی عذر نہیں، مارا گیا میں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہمارے پاس تیری ایک نیکی موجود ہے۔ حضرات نیکیاں کیا کریں کثرت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ۔ اس کتاب کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا وزن، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نکالو بھائی وہ پرچی نکالی گئی، اس میں لکھا ہوا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے احضر وزنک، اتھے پہنچ، وہاں وزن ہو رہا ہے، وہاں پہنچو۔ وہ کہ ما ہذہ البطاقہ، رب کریم اب یہ پرچی 99 رجسٹروں کے مقابلے میں کیا کرے گی؟ مجھے ادھر ہی حکم سنا دو کہ میں مارا گیا، میں ہلاک ہو گیا، وہاں میں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج تجھ پہ ظلم نہیں ہوگا۔ لو جی، ایک پلڑے میں 99 رجسٹر اور دوسرے میں وہ پرچی رکھی، فتاشت السجلات، جناب رجسٹروں والا پلڑا اوپر ہو گیا، پرچی والا پلڑا جھک گیا۔ اور آپ علیہ السلام نے وجہ کیا بیان کی؟ فلا یسکل مع اسم اللہ شیء، جہاں اللہ کا نام آ جائے اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی نہیں ہے۔ حضرات کلمہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن خلوص کے ساتھ حضرات، اور کہتے ہیں نا حل لک سر عند اللہ بینک انت و بین اللہ، کیا کوئی ایسا چھپا ہوا عمل بھی ہے آپ کا لوگوں نے نہ دیکھا ہو؟ لوگوں نے ایسے سلف صالحین پائے گئے، سالہ سال گزر گئے، روزے رکھ رہے ہیں، بیویوں کو پتہ کوئی نہیں ہے۔ بیویاں سمجھتی تھی کہ ہم نے سحری کے ٹائم ناشتہ کرا دیا، کام پہ جا رہے ہیں، وہ سحری کھا رہے ہوتے تھے، وہ گھر سے کھانا لیتے تھے، کسی کو کھلانا ہے وہ افطاری کر لیتے تھے، بیویوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا۔ ذی وقار حضرات، ہم گزارش کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی، لیکن فرق کیا؟ فرق ایک ہے حضرات، آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، آیت الکرسی کا پہلا لفظ کون سا ہے؟ اللہ۔ اگر یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے کلام کی حیثیت میں ایک پلڑے میں رکھا جائے، پوری کائنات دوسرے پلڑے میں رکھی جائے، اللہ کا عرش بھی، اللہ کی کرسی بھی، سمندر بھی، پہاڑ بھی، اللہ تعالیٰ کے نام کا وزن زیادہ ہوگا، زیادہ۔ لیکن اب ایک ہے کہ ہم اپنی زبان سے آیت الکرسی پڑھتے ہیں، ہم اپنی زبان سے، ہمارے خلوص کو دیکھ کر اللہ پاک نے ثواب دینا ہے۔ کوئی ریاکاری کے لیے پڑھ رہا ہے اس کو گناہ ملے گا، پڑھی آیت الکرسی اس کو گناہ ملے گا۔ گزارش یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ۔ حضرات ہم بات کر رہے تھے کہ ایک گروہ تھا معتزلہ، ایک گروہ تھا معتزلہ، انہوں نے عقل کو دخل دی۔ آج کل سائنس نے ثابت کیا کہ بے وزن چیزوں کا وزن ممکن ہے۔ دیکھیں بجلی ہے، بجلی کا کوئی وزن نہیں ہے، لکھا ہوا آ رہا ہے جی 230، بل بھی آپ کا آ رہا ہے، تو یہ مطلب ہے کہ بے وزن چیز ہے۔
فلاں بندے کو بخار ہو گیا، کتنا جی 102، بھائی یہ کیسے پتہ چلا؟ یہ سائنس کی وجہ سے ایسے آلات آ گئے، 102 103 99 ٹمپریچر کتنا ہے؟ بھائی بخار بے وزن چیز ہے، لیکن اس وقت معتزلیوں کو بس یہ ایک نقطہ آ گیا۔ ہمارے ہاں چونکہ ہمارا یعنی ہم اپنے ملک میں یا یہاں ہمارے حنفی بھائی، دیوبندی بھائی، بریلوی بھائی، الحدیث بھائی ساری بیٹھے ہوں گے، میں 2-3 مثالیں یہاں کی دیتا ہوں۔ تو ذی وقار حضرات یہ محدثین تھے۔ حضرات آپ کا نظریہ کیا ہے؟ قیامت کے وزن ہوگا یا نہیں؟ بولے نا جی، کیوں ہوگا؟ رب کریم نے فرمایا۔ کیوں ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور مفسر قرآن علامہ ابن کثیر نے کہا فتارتاً توزن الاعمال، اللہ پاک جس کے چاہیں گے عمل کو وزن کریں گے۔ ہاں جی، نماز کا عمل، اور وتارتاً توزن محالها، اور اللہ تعالیٰ دفتر جس میں نیکیاں برائیاں لکھی گئیں اس کا بھی عمل کریں گے، وتارتاً یوزن فاعلها، اور کبھی عمل کرنے والے کا وزن کیا جائے گا جس طرح عبداللہ بن مسعود کا کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم۔ ہمارا ایمان ہے، آپ کو کہا ابن بطال نے 4 صدی میں یہ اجماع نقل کیا تھا کہ ہمارے اعمال کا وزن ہوگا۔ کیوں ہوگا جی؟ کس نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کس نے فرمایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک اور مثال جی، غور کریں گے حضرات۔ آپ حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں، رضاعت کا مسئلہ، یعنی بچہ پیدا ہوا، اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ پیا، اس کی مدت کتنی ہے دودھ پینے کی جی؟ 2 سال۔ 2 سال۔ سورہ بقرہ میں پہلی حدیث، حضرات غور کریں گے، میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کوئی بھائی درس کے بعد بیٹھنا چاہیں وہ اپنی تسلی کر سکتے ہیں۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو بندہ مکمل رضاعت، مکمل دودھ پلانا چاہتا ہے وہ 2 سال دودھ پلا دے۔ پہلے چھڑانا چاہتے ہیں تو ماں باپ کی مرضی، ایک بات۔ دوسری آیت وفصالہ فی عامین، سورہ لقمان میں بچے کا دودھ چھڑانا 2 سال میں۔ تیسری دلیل سورہ احقاف میں وحملہ وفصالہ 30 شہرا، جمہور نہیں بہت زیادہ علماء کرام کا مسلک اس آیت کو سمجھنے میں یہ ہے کہ حمل 6 ماہ اور 2 سال دودھ کا چھڑانا، یہ 3 آیات ہیں۔ اب آپ غور کریں گے، امام بخاری نے اس صحیح بخاری میں باب قائم کیا، کیا؟ باب من قال لا رضاء بعد الحولین، کہ 2 سالوں کے بعد کوئی رضاعت نہیں ہے، 2 سالوں کے بعد دودھ پینے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ بچہ اس خاتون کا بیٹا نہیں بنے گا جو 2 سال کے بعد دودھ پیے گا۔ حضرات امام ترمذی نے بھی دون الحولین کا باب قائم کیا، امام نسائی میں قبل الحولین کا باب قائم کیا، 2 سالوں سے پہلے۔ لیکن غور کریں گے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بولیں رحمۃ اللہ علیہ، ذاتی اختلاف کسی سے نہیں ہے، ان کا فتویٰ ہے کہ مدت رضاعت 2.5 سال ہے جی، 2.5 سال۔ اور آپ آج بھی فتویٰ موجود ہے، پڑھا ہم نے، دارالافتاء دارالعلوم دیوبند، ان کا فتویٰ ہے کہ 30 مہینوں کے بعد یعنی 2.5 سالوں کے بعد دودھ پلانا ناجائز اور حرام ہے۔ ہمارے ملک میں کراچی میں جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن دارالعلوم ہے، ان کا دارالافتاء ہے، اس کا فتویٰ کیا ہے؟ مدت رضاعت 30 مہینے 2.5 سال ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد، ان کا نظریہ ہے کہ 2 سال ہے۔ اب بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے؟ اب جو حضرات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، انہوں نے سوچا بھئی امام صاحب نے کہہ دیا، اب اس کو ثابت کرنا ہے۔ بھئی اب ثابت ہو جو نہیں رہا، پھر اب کیا کریں؟ ایک تو تعویل کی سورہ احقاف کی آیت وحملہ وفصالہ فی عامین، ایسی تعویل کی کہ وہ قول امام ابو حنیفہ کے مخالف ہو گیا۔
دوسری کیا بات کی کہ جی احتیاط اس میں ہے کہ 2 سال کے بعد بھی 6-7 مہینے چلو، احتیاط اس میں ہے۔ ذی وقار حضرات، اس بنا پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تلک 30 ماہ کا 2.5 سال کا فتویٰ جاری ہے۔ اب سورہ بقرہ کی آیت کا کیا کریں؟ لمن ارانی یتم الرضاع۔ حضرات سورہ لقمان کی آیت کا کیا کریں؟ سورہ احقاف کی آیت کا کیا کریں؟ احادیث کا کیا کریں جس میں 2 سال کو معیار قرار دیا گیا؟ حضرات یہ صرف اور صرف جو آیت، جو حدیث جس سے جو مسئلہ ثابت ہوا اس پہ سرخی دینے والے کون تھے جی؟ محدثین تھے، محدثین تھے۔ ذاتی کوئی رائے نہیں ہے۔ نیچے حدیث لکھی ہوئی ہے، اوپر عنوان ہے، آپ عنوان سے اتفاق نہیں کرتے، بے شک نہ کریں، انہوں نے سند کے ساتھ حدیث آپ کے سامنے رکھ دی۔ یہ مطلب یہ مسئلے بنے نا، یہ جو نظریہ ہے کہ فلاں امام، ہمارے یہاں مشہور کر دیا گیا نا 4 امام۔ دیکھیں امام بے شمار ہیں، امام بے شمار ہیں، لیکن اب ایک امام کے حق میں فتویٰ ہمارے سامنے آ گیا، لیکن گنجائش نہیں ہے کہ ہم، دلیل جو نہیں ہے، لیکن ہمارے بھائیوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو سامنے رکھ کر اس کی بارے میں گنجائش تلاش شروع کر دی۔ پھر اب کیا کریں گے؟ اب اس کا کیا حل ہے؟ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس کا حل صرف یہ ہے کہ معلوم نہیں، دیکھیں 4 امام مشہور ہیں ہمارے ہاں، چاروں کے فتوے ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوتے ہیں، لیکن اب کیا کریں کہ وہ سب کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ صرف ہمارے ہاں مشہور کر دیا گیا ہے۔ ایک میں اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نماز وتر سواری پر پڑھنا جی، نماز وتر سواری پر پڑھنا، سعید بن یسار کہتے ہیں، یہ تابعی ہیں، غور کریں گے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ابو داود میں، ابن ماجہ، نسائی، ترمذی، مسند احمد، موطا امام مالک، سب میں ہے۔ سعید بن یسار کہتے ہیں میں اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سفر کر رہے تھے، مکہ کے راستے میں تھے، رات بھر چلتے رہے، مجھے شبہ ہوا کہ فجر طلوع ہونے والی ہے، میرے وتر رہتے تھے، میں نے نماز وتر پڑھی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا نہیں، میں نے وتر پڑھے، تو میں بعد میں جا ملا، انہوں نے پوچھا ہاں بھائی کدھر تھے؟ کہ میری نماز وتر رات کو نہیں پڑھے تھے، تو اب پڑھے ہیں۔ حضرات عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا علیہ لک اسوۃ حسنۃ فی رسول اللہ، بھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ نہیں مانتا؟ جی کیوں نہیں مانتا، آپ بتائیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام نماز وتر اونٹ پر پڑھ لیا کرتے تھے، تو چلتی چلتی پڑھ لیتا سواری پہ، تو سوار جو تھا۔ یہ حدیث مبارکہ ہر معتبر کتاب میں ہے۔ اب آپ غور کریں گے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو 4 ائمہ میں سے ایک ہیں، انہوں نے یہ حدیث وتر کے باب میں ذکر کی، باب امر الوتر، وتر کے باب میں ذکر کی۔ امام بخاری نے کیا باب باندھا؟ سواری پر وتر پڑھنا۔ ابو داود، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، سب کے باب یہ ہیں سواری پہ نماز پڑھنا، سواری پہ نماز پڑھنا۔ اب ایک مسئلہ بن گیا جی، مسئلہ کیا بن گیا؟ علامہ عینی قاری حنفی ہیں، 8ویں صدی کے امام ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بخاری کی شرح لکھی عمدۃ القاری، اس میں وہ لکھتے ہیں، غور کریں گے جی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان 3 کے نزدیک حضرات لا یجوز صلاۃ الوتر الا علی الارض، ان 3 حضرات کا فتویٰ ہے نماز وتر صرف اور صرف زمین پر ہوگی، صرف زمین پر ہوگی۔ اب کیا کریں جی؟ اب بات یہ ہے کہ حدیث مبارکہ آ گئی۔ ایک اور بات کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور وہ بھی ان کا ذاتی عمل یہ ہے کہ وہ نماز وتر سواری پر پڑھتے تھے، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے۔ 4 ائمہ میں سے امام مالک نے بھی اس حدیث پر باب یہی باندھا ہے کہ نماز وتر۔ اب حضرات غور کریں، اب جو حضرات دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بھی امام ہیں، دین کی خدمت کی جتنا ان کا نصیب تھا، لیکن یہ معنی نہیں
کہ جو بات امام احمد نے کہہ دی، امام مالک نے کہہ دی، امام شافعی نے کہہ دی، اللہ تعالیٰ سب کو غریب کے رحمت فرمائے، اب ہم اس کے حق میں آیات اور حدیث تلاش شروع کر دیں۔ حضرات، اس حدیث مبارکہ کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اب دیکھیں، عام آپ کے سامنے بات ذکر کی ہے نا، آپ کو یہی سمجھ آئی ہے نا کہ نماز وتر سواری پر پڑھنا جائز ہے؟ بتائیں جی۔ اچھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہی سمجھ آئی کہ نماز وتر سواری پر پڑھنا جائز۔ اب جو حضرات تھے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی صحیح بخاری کی شرح فیض الباری جو پچھلی صدی میں فوت ہوئی ہیں، ذی وقار حضرات، امام ابو حنیفہ سے لے کر انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تک اس حدیث مبارکہ کا مسئلہ بنا رہا۔ ابھی کیا کریں؟ امام صاحب کہتے ہیں صرف زمین پر پڑھنے ہیں، حدیث مبارکہ کہتی ہے کہ وطر سواری پر نبی علیہ السلام نے پڑھے ہیں۔ حضرات، ایک صدی قبل انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فیض الباری میں اس حدیث کا جواب دیا۔ وہ جواب کیا تھا؟ کہ ممکن ہے اس حدیث میں جو وطر کا ذکر ہے اس سے مراد رات کے نفل ہوں۔ اس حدیث میں جو وطر ہے اس سے مراد رات کے نفل ہوں۔ اس تعویل سے کیا بنے گا؟ امام ابو حنیفہ کا قول ٹھیک ہو گیا جی، کمال ہو گئی۔ یہ حضرات، یہ صرف اور صرف محدثین تھے، جنہوں نے احادیث آیات کے اندر تعویل کرنا گوارا۔ بولے بھائی، نماز وطر کا ذکر ہے، اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جو حدیث ان کے موافق نہ ہو اس کی تعویل کریں۔ محدثین کا یہ نظریہ بولیں نہیں تھا، محدثین کا نہیں تھا۔ 6 کے 6 محدثین، امام بخاری سے لے کر امام نسائی آخر میں فوت ہوئی ہے نا، یہ جو 6 محدثین ہیں، امام بخاری، امام مسلم، ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، سب سے پہلے امام بخاری فوت ہوئی 256 میں، سب سے آخر میں امام نسائی فوت ہوئی 303 میں۔ 6 کے 6 محدثین باب کیا قائم کرتے ہیں؟ سواری پر وطر ادا کرنا۔ تو بات حضرات یہ ہے کہ مثالیں اور بھی ہیں، لیکن ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہو گیا۔ اب ہم اپنے اصل مقصد کی طرف جانا چاہتے ہیں ذی وقار حضرات، کہ جو مسئلہ آپ سے کہتے ہیں نا، اذا جاء نہر اللہ بطل نہر الماکل، غور کریں گے، جب اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے ندی نالے بہہ پڑتے ہیں تو عقلوں کے سمندر اور دریا خشک ہو جاتے ہیں۔ نہیں چلے گا، پھر نہیں چلے گا۔ ہماری عقل تابع ہے جو کچھ اللہ نے فرما دیا، ہماری عقل تابع ہے جو کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ ذی وقار حضرات، اس لیے یہ محدثین کا میں نے شروع میں کہا کہ ہم ان کے مرہون منت ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، ہم نے اگر اللہ کے کلام کی تصدیق کرنی ہے، بھائی میری مراد امام بخاری کی ذات نہیں ہے، اگرچہ وہ ذات بہت قیمتی ہے۔ یہ کتاب اگر امام احمد نے لکھی ہوتی تو یہی مرتبہ ہوتا، اگر امام ابو حنیفہ نے لکھی ہوتی یہی مرتبہ ہوتا۔ حضرات، میں یہی علامہ عینی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں کیا کہا؟ اتفق علماء الشرق والغرب، مشرق میں بسنے والے، مغرب میں بسنے والے، سب نے اتفاق کیا قرآن مجید کے بعد صحیح بخاری، صحیح مسلم سے زیادہ کوئی کتاب صحیح نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ انور شاہ کشمیری، میں نے جن کا نام لیا، انہوں نے فیض الباری میں یہ دعویٰ کیا کہ تعلم ان علماء المذاہب کلہم یفتخرون، تو جانتا ہے اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، کسی مسلک کا ہے، وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہماری دعوے کی دلیل صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ بات یہ کہ یہ 7561 احادیث کا مجموعہ، اس کا احترام کیوں زیادہ ہے؟ حضرات، نبی کریم علیہ السلام کے فرامین ہیں۔ اب کیا، نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہم سے بہت دور ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ابوبکر صدیق نے پاک باز کانوں سے سنے، رب کعبہ کی قسم، وہی الفاظ ہمارے گنہگار کان بھی سن رہے ہیں۔ یہ ان محدثین کا جی ہم پہ احسان ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ سب خادمین حدیث، ائمہ اربع سمیت
حضرات جو کچھ وہ کر کے گئے اللہ تعالیٰ ان کے کیے سے زیادہ اجر عطا فرمائے۔ ہم سب کے خادم حضرات، لیکن منہج کیا ہے؟ جو محدثین کا ہے، ان جتنا علم ہم حاصل نہیں کر سکتے، ان جتنا عمل بھی نہیں کر سکتے، لیکن منہج وہی ہے جو ان حضرات کا تھا۔ زیوکار منہج وہی ہے۔ اس لیے اپنے منہج کے معاملے میں دیکھیں، امام بخاری کتب ستہ میں یہ جو 6 کتابیں ہیں، امام بخاری سب سے زیادہ سلف صالحین کے اقوال ذکر کرتے ہیں۔ سب سے ہم مانوس ہوتے ہیں، ائمہ کے اقوال ذکر کر کے حضرات احادیث کو سمجھا جاتا ہے، آیات کو سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر ہم تخصیص کریں گے تو پھر کہ فلاں شخصیت کے خلاف جو رائے آئے گی، حضرات جو میں نے 2-3 مثالیں دی ہیں، اس قسم کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے جی بتائیں؟ عرش پر۔ شاباش۔ اچھا، نہیں مانا لوگوں نے جی، حضرات نہیں مانا۔ معتزلیوں نے کیا کہا؟ 7 دفعہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا الرحمن علی العرش استویٰ۔ استویٰ کا معنی علا، ارتفع، اللہ تعالیٰ عرش پہ بلند ہوا 7 دفعہ۔ حضرات شیخ الاسلام ابن تیمیہ، حافظ ابن قیم، ابن ابی العز الحنفی، 3 علماء کے نام لیے ہیں۔ ان 3 نے دعویٰ کیا کہ اللہ کا عرش پہ ہونا 1000 دلائل موجود ہیں۔ لیکن لوگ کیا کہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے۔ ٹائم ہمارا تھوڑا رہ گیا، تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں کچھ ضروری ہوتی ہیں۔ اب حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے پڑی ہے تو طالبات یقیناً اس کا انتظار کری تھی، لیکن جو معلومات آپ کے سامنے رکھی ہیں انشاءاللہ العزیز یہ قیمتی ہیں۔ تو آخری باب امام بخاری آغاز کیا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی حضرات جتنا نیت کو خالص کر سکتے ہیں، جس بندے کا کلمہ شہادت 99 جسم پہ بھاری ہوگا کتنا خلوص ہوگا جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خلوص کے ساتھ عمل کرتے جائیں، عمل کر کر کے تھک جایا کریں۔ فیضا فرغت فانصب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری محمد صاحب فارغ ہوں عبادت کے لیے گڑھ کے کھڑے ہو جایا کریں۔ زیوکار حضرات، تو آخری باب ہے باب ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ عنوان ہے کہ ہم قیامت کے دن زبردست انصاف والے ترازو قائم کریں گے۔ القسط صفت بھی ہے، اس کو مفعول لہو بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ ہم انصاف کرنے کے لیے۔ حضرات علامہ ابو اسحاق الزجاج نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ترازو کیوں نصب کرے گا؟ تو کہتے ہیں اظہار العدل والمبالغہ فی الانصاف، اللہ تعالیٰ عدل کو ظاہر کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے اور انصاف کا زبردست اظہار کرنے کے لیے، اور والالزام، اللہ تعالیٰ بندوں کو ترک و اعذار العباد، لوگوں کے ہر قسم کے عذر ختم کرنے کے لیے اللہ پاک ترازو رکھ دیں گے۔ لا بھائی یہ تیری نیکی تو نے کی ہے نا، میں نے کی ہے، اس کا وزن دیکھ لے۔ ناکامی تسلیم کرتا ہے، جی میں ناکامی تسلیم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ وزن۔ اس کے بعد وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ، ایک نسخے میں ہے وَأَقْوَالَهُمْ يُوزَن، کہ اللہ تعالیٰ بنو آدم کے اقوال کا بھی وزن کریں گے، اعمال کا بھی۔ اس کے بعد امام مجاہد بن جبر تابعی، عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں، سیدہ عائشہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں قسطاس، قرآن مجید میں قسطاس کا لفظ 2 دفعہ ہے جی، 2 دفعہ۔ اس کا معنی کہتے ہیں کہ یہ رومی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے العدل، انصاف۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ رومی زبان کا لفظ قرآن مجید میں کیوں ہے؟ اس کا سب سے بہترین جواب ابن جریر طبری نے دیا، اتفاق اللسانین علیہا، کہ بعض کلمات 2 یا زائد زمانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 10-11 دفعہ فرمایا کہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، تو قسطاس رومی زبان کا لفظ ہے، تو جواب یہ ہے کہ قسطاس رومی زبان میں بھی تھا اور عربی زبان میں بھی ہے، بعض الفاظ مشترک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جی تھوڑی سی سلب ماخذ کی بات ہے، یہ طلبہ سمجھیں گے۔ کسط یکسط کسن و کسوتن، یہ ثلاثی مجرد کا باب ضربہ ہے، اس کا معنی ناانصافی کرنا۔ اس کو اگر باب افعال میں لے جائیں اکسط یکسط، تو اس کا معنی بن جاتا ہے انصاف کرنا۔ جبکہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ قسط ہے ازداد، اس کا معنی ناانصافی بھی ہے اور اس کا معنی انصاف کرنا بھی ہے۔ طلبہ یہ بات سمجھتے ہیں۔ پھر امام بخاری نے حدیث ذکر کی کہ 2 کلمے، حضرات تسبیح 10 منٹ میں اور لوں گا جی، تسبیح، اللہ کی تسبیح،
اللہ تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں ہیں، بولیں جی۔ صفات ثبوتیہ، وہ صفات جو اللہ اور اس کے رسول نے اللہ کے لیے ثابت کی۔ اللہ عرش پہ ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، بادشاہ ہے، عزیز ہے، سمیع علیم ہے، صفات ثبوتیہ۔ اور دوسری قسم سلبیہ۔ سلبیہ کا معنی وہ صفات جو اللہ میں نہیں ہیں، اللہ کی بیوی، اللہ کی اولاد، اللہ کے ماں باپ، اللہ تعالیٰ کو اونگھ، اللہ تعالیٰ کو نیند، یہ صفات سلبیہ ہیں۔ جب آدمی کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اصل میں عبارت تھی اسبح اللہ تسبیحا و سبحانا، یا اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، یعنی تمام چیزیں جو تیرے شایان شان نہیں ہیں ان سے تو پاک ہے۔ وبحمدہ، اس کی تعریف کے ساتھ واو حالیہ بھی بن سکتا ہے، واو عاطفہ بھی بن سکتا ہے۔ حضرات تعریف اس ذات کی ہوتی ہے جس کے کمالات ہوں۔ جب آپ تعریف کریں گے، تسبیح اور حمد، یہ دو اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی، وہ نفی والی صفت ہو یا مثبت والی ہو، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو تسبیح اور تحمید شامل ہوتے ہیں۔ ابو مالک اشعری کہتے ہیں نا، الحمدللہ تملأ المیزان، کہ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو ترازو کا پلڑا ثواب سے بھر جائے گا۔ سبحان اللہ والحمد تملأان ما بین السماوات والارض، جب بندہ سبحان اللہ اور الحمدللہ دو کلمے کہتا ہے، زمین سے آسمان تک جتنا خلا ہے سارا ثواب سے بھر جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، آدمی کس حالت میں اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں۔ حضرات اس میں نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، ایک ذکر، سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، تسبیح بھی ہے، تحمید بھی، دوسرا ذکر ہے۔ تیسرا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، چوتھا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ سجدے میں جا کر بھی نبی علیہ السلام اس ذات کی تسبیح اور حمد بیان کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں 85-86 دفعہ تسبیح کا ذکر کیا، 85-86 دفعہ۔ تو یہاں دو کلموں کا ذکر ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے جو بڑی عظمتوں والا ہے۔ دیکھیں دو کلمے ہیں، سبحان اللہ کتنی دفعہ ہے؟ بولیں، پہلے جملے میں بھی سبحان اللہ اور دوسرے میں بھی، یعنی اللہ پاک، حیران کن بات ہے، تسبیح اتنی پسند ہے کہ دو جملے میں 2 دفعہ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے العظیم کیوں کہا؟ یستحضر العبد انہ اہل للتسبیح ومسیق دائما، اللہ کی تسبیح بیان اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے وہ عظیم ہے۔ عظیم کا معنی کہ آپ تسبیح تحمید کرتے کرتے تھک جائیں، وہ آپ کی تسبیح کے بغیر تعظیم والا ہے۔ آپ کا اپنا فائدہ ہوگا وہ عظیم ہے، آپ کا اپنا فائدہ ہوگا وہ تو ویسی عظیم ہے۔ آپ تسبیح بیان کریں تو کیا اللہ کی شان بلند ہو جائے گی؟ آپ کی شان بلند ہوگی، وہ اللہ آپ کی شان بلند کرے گا۔ اس لیے ذی وقار حضرات کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں۔ آخری بات، جب لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے تو جنت میں کوئی حسرت تو نہیں ہونی چاہیے نا جہاں اللہ کا دیدار بھی ہو جا، کہ لیکن وہاں بھی ایک حسرت ہوگی۔ جہنم والوں کی اللہ نے 11 حسرتیں قرآن مجید میں نقل کی ہیں، جنت والوں کی ایک حسرت، لیس یتحسر اہل الجنت الا علی ساعۃ لم یذکر اللہ فی، جنتی لوگ حسرت، ہائے او بھائی کیا ہو گیا تمہیں، کھانے کو سب کچھ جنت میں بہشت میں رہ رہے ہو، اللہ پاک کو دیکھ رہے ہو، نبی علیہ السلام کا ساتھ ہو کیا، ہائے ہم او بھائی کیا ہو گیا؟ وہ کہیں گے فلاں گھڑی اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی تھی، اللہ وہ نہیں گزرنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں ان محدثین کے منہج کو اپنانے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ان محدثین پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ یہ دیکھ لیتے ہیں جی، اللہ پاک رحم کرے۔ اچھا جی، تعویذ کی شرعی حیثیت وغیرہ علماء کرام ادھر بیان کر دیں گے جی، اب پھر ادھر انشاءاللہ العزیز۔ تو باقی واللہ عالم بالصواب، ہمارا گناہگار کا شمار تو ان میں ہوتا ہے جو تعویذ کو نہیں مناسب سمجھتے، جو قرآن مجید اور حدیث والی دعاؤں پر بھی مشتمل ہو، واللہ عالم بالصواب۔ باقی آپ اپنے علماء کرام سے دریافت کریں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
माशाल्लाह बड़े ही प्यारे